دین سے وابستہ رکھنے اور تعلیمی اداروں کے اندر فحشا اور منکرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور امیر المؤمنین کے ماننے والے شیعہ جوانوں کو امیر المؤمنین کے رستے پر گامزن رکھنے کے لیے کوئی رستہ ہے تعلیمی اداروں میں تو اس کا نام ISO پاکستان ہے. کیونکہ ایک حقیقت ہے، میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ بھئی کوئی ISO کا جوان بیٹھا ہو تو اس کو خوشی ہو، نہیں. اگر آپ نے امیر المؤمنین کی تعلیمات پر تعلیمی اداروں کے اندر کام کرنا ہے اور ان جوانوں کے اندر جو ان تعلیمی اداروں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی شناخت چھپا رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ نے حوصلہ دینا ہے، شناخت دینی ہے، ان کو باقیوں کے مقابلے میں یہ مقام دینا ہے کہ میں کچھ ہوں، اپنے آپ پر یقین، تو اس کا بہترین رستہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے تعاون اور ان دوستوں کے ساتھ کٹھے ہو کر کھڑے ہونا ہے. کیونکہ بہرحال پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، تعلیمی اداروں میں جو کام ISO کا ہے وہ باقی بہت ساری تنظیمیں ہوں گی، لیکن جو کام ISO کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اس اعتبار سے لائق تحسین ہے، قابل تعریف ہے. لیکن جہاں علماء کے ساتھ بھی ایسا ہے، دینداروں کے ساتھ بھی ایسا ہے، جہاں پر یہ فضیلتیں ہیں وہیں پر آفات بھی ہیں. اگر ایک عالم غلط کام کرے تو پورے طبقے پر اس غلط کام کا اثر مرتب ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ISO کا ایک جوان بھی کہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کرے تو پھر کہا جاتا ہے یہ ISO والے ہیں. اس لیے اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام جو خلاف اخلاق ہو، خلاف تعلیمات آل محمد ہو، خلاف اقدار ہو، ویلیوز کے خلاف ہو، وہ جس طرح سے ایک عالم کو نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے ISO کے ایک فعال جوان کو بھی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے. اگر ایسا ہو تو یقیناً ISO کے جوان آئیڈیلز بنیں گے اپنے معاشرے کے باقی جوانوں کے لیے اور معاشرے کے اندر اپنی شناخت کے ساتھ کام کرنے کا بہترین ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ.